صدری ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جی آج سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کون کریں گی؟ میں کر لوں ٹیچر نائلہ؟ جی نائلہ، آپ نے ابھی تک نہیں کیا؟ نہیں، میں نے ابھی تک نہیں کی۔ پہلے انشاءاللہ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین یا رب۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن، رحمان، اس کو دوبارہ قریب پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ، یہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، ویری گڈ۔ اچھا جی، الحمد للہ رب العالمین، یہ آپ نے اچھا پڑھا، آپ کے مخارج بہت کلیئر ہیں۔ الرحمن الرحیم، ہا کا مخرج بہتر ہو سکتا، ٹھیک۔ مالک یوم الدین، بالکل ٹھیک ہے، الحمد للہ۔ ایاک، ایاک، اس میں ایئر ریلیز نہ کریں، اٹ شوڈ ناٹ ساؤنڈ لائک ایاک، جب آپ یہ ساؤنڈ دے رہے ہوں گے نا تو آپ اپنے ہاتھ کو، ٹھیک ہے، بالکل اپنے فیس کے قریب لے جائیں، یو ول فیل اے لٹل ریلیز آف ایئر، یا کے ساتھ ایئر ریلیز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک۔ تو آپ نے تشدید کو شو کرنا ہے تو وہ صرف ٹون سے ہی پتہ لگے گا، ایاک، ایاک، اینڈ ڈونٹ میک اٹ ایاک، دس از رانگ، اوکے۔ دوبارہ پڑھ لیں اس کو۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ جی دوسرا والا بہت بہتر تھا، ایک مرتبہ صرف یہ لفظ بولیے، ایاک، إياك، احسنتی، ونس مور، ایاک۔ إياك۔ جی یہ بہت بہتر ہے، بارک اللہ۔ آپ کو مسٹیک سمجھ میں آ گئی یہاں پر؟ جی مس، میں نے جو ہے نا ہاتھ بھی رکھا ہے، وہ شروع میں ایئر ریلیز بھی ہو رہی تھی۔ جی سبحان اللہ، ویری گڈ، احسنتی۔ اب جو اگلا ورڈ ہے اہدینا، صحیح، یہ جو ہا ہے، ٹھیک، اس کا مخرج کیا ہے نائلہ؟ مس مخرج جو ہے نا وہ مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ حلقی لیٹرز جو ہیں یہ کل کتنے ہیں؟ حلق کی لیٹرز مس میرے خیال میں ہائی اینڈ حمزہ، جی بالکل، یہ if ایک I'm حلق not کے ایک wrong۔ حصے سے زیادہ یہی ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، ٹھیک۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے آج تو آج کے بعد بھولے گا نہیں۔ حلقی لیٹرز جو ہیں، ٹھیک، حلق کے 3 الگ الگ حصوں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، بولیے میرے ساتھ۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ احسنتی، ویری گڈ۔ حمزہ ہا بالکل کلوز ٹو دا چیسٹ، عین ہا درمیانی حصے سے، اور اوپری حصے سے غین اور خا۔ بات واضح؟ جی ویری گڈ۔ اب دیکھیں اہدینا، ہا میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو 2 کمپوننٹس ہیں وہ آپ کے 2 ووکل کارڈز ہیں، ان کے درمیان آپ اسپیس رکھتے ہیں تاکہ ایئر ریلیز ہو، ٹھیک۔ اور اگر آپ اس اسپیس کو کلوز کریں یا اس مخرج کو ڈسٹرب کریں تو آواز ایسے آئے گی، اہدینا، اہدینا، جیسے آخر میں ایک نا حمزہ کی آواز ہے، یا قلقلہ کر رہے ہیں ہم۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کا
مخرج کو ٹکرا کے واپس آنا. تو آپ نے ہا کو آواز جاری رکھنی ہے, ٹھیک ہے, ہا کی جو ایئر ریلیز ہے وہ جاری رہنا چاہیے. اگر آپ اس کو کلوجر کی طرف لے کے جائیں گی تو جھٹکے کی آواز آئے گی. سو واٹ وی وانٹ از اہدینا, اہدینا, سیٹ. اہدنا. ماشاء اللہ, ویری گڈ, یو آر کلیور. آپ دوبارہ اس کو کہیے, اہدینا الصراط اہدنا الصراط المستقیم. احسنتی. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایسے ہی کی پریکٹسنگ. اوکے. احسنت. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں دا ورڈ غیر المغضوبی. ٹھیک, یہاں پہ آپ ہمیں ون بائی ون بتائیں گی کہ کون کون سے لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, غیر المغضوبی سے شروع کریں, غین سے شروع کر لیجیے. پہلا حرف غین ہے, غین کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا غیر مدی, مدنی, یہ اس طرح کچھ ہے. احسنتی, ویری گڈ. یا غیر مدیہ یا لین بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ اس کے جی. اوپر سکون کا سائن ہے. پیچھے جو ہے وہ جو زیر نہیں ہے تو مد تو نہیں ہو سکتا. چونکہ پیچھے زبر ہے اور ائی اور او کی جو آواز ہے اس کو ہم لین لیٹرز, لین ساؤنڈ کہتے ہیں, اور یہ یا لین ہے, یہ غیر مدی ہے. ویری گڈ. اگلا حرف کیا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد الف ہے, را ہے مطلب پہلے تو, اس جی کے جی, بعد رو ہے. الف ہے, اور الف کون سا ہے؟ اس کے الف بعد کہاں ہے؟ الف جو المعدوبی کے ساتھ لکھا ہے. جی جی, تو اس الف پہ جس پہ چھوٹی صاد ہو اسے ہم الف کہتے ہیں. صاد کی آدھی میرے شکل. خیال میں اس کو الف نہیں کہتے. جی, یہ اس کا نام یاد ہے آپ کو؟ ایگزیکٹ نام تو نہیں یاد ہے, مگر میرے خیال میں یہ ایز اے ہیلپنگ ہے, جس کو ہم ضروری نہیں ہے پڑھتے ہیں جب ہم جوڑ کر لفظ پڑھتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو جیسے ابھی میں نے پڑھا المعذوبی تب پڑھیں گے, لیکن اگر ہم غیر المعذوب علیہم پڑھیں گے تب ہم نہیں پڑھیں گے. نہیں. احسنتی, ویری گڈ, ویری گڈ. سو اٹ از جسٹ سپورٹنگ لیٹر جو اب اس ورڈ سے شروع کریں گے تبھی اس کا کام ہے. اس کو ہم الف نہیں کہتے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ المغضوبی بول رہی ہیں ال 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 تو حمزہ کی آواز آ رہی ہے نا, اس کا مطلب یہ الف تو نہیں ہو سکتا, یہ حمزہ ہے, اور اس حمزہ کا نام ہے حمزۃ الوصل. وصل جو ہے اردو زبان کا بھی لفظ ہے, عربی کا بھی ہے. وصل کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو ملانا. ٹھیک, وصل یار کہتے ہیں نا, یار کے ساتھ ملاقات, ٹھیک ہے, محبوب کے ساتھ وصل. اسی طرح جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو ہمارا اور ہمارے خالق کا وصل ہوگا, ملاقات ہوگی باذن اللہ. ٹھیک, تو وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا, ملانا. حمزۃ الوصل کا کام ہی ہوتا ہے کہ پچھلے والے ورڈ اور اگلے والے ورڈ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک, سو وی کال اٹ حمزۃ الوصل. اب یہ نام آپ کو نہیں بھولے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جی. انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں حمزۃ الوصل کے بعد والا جو حرف ہے وہ کون سا ہے؟ جو آپ جیسے زو والا ہے, جیسے واو ہے, واو جو ایک ہر ہیلپ ایک کر رہے. حرف بتائیں, جیسے آپ نے بتایا غین ہے, پھر یالین ہے, اچھا. پھر را ہے, پھر حمزۃ الوصل ہے, اور اس کے بعد اوکے, اس کے بعد لام ہے, احسنتی, ویری گڈ, پھر اور اس کے بعد میم ہے, پھر اس ویری کے گڈ, بعد ہے غین, پھر اس کے ویری بعد ہے گڈ. ضاد. غین اور ضاد جو ہے یہ موٹے لیٹرز ہیں, ہیوی لیٹرز ہیں, ان کو ہم ان کی ادائیگی کے وقت منہ کے اندر جو ہے نا وہ ایک کیویٹی ٹائپ ہوگی, اس کے اندر یہ آواز نکلنی چاہیے. بالکل ایکو کے ساتھ پڑھیں گے. احسنتی, یہاں جی, پہ ٹھہر جائیں. ایکو کے ساتھ. ٹھیک ہے, جی. بالکل, اب یہاں پہ ٹھہر جائیں. اب آپ جب غین بتا رہی ہیں نا تو آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں کہ یہ غین ہے, لیکن جب آپ غیر المغضوب پڑھ رہے ہیں نا تو غا مغ غا پہ ٹچ نہیں ہو رہا, مخرج عین کی آواز آ رہی ہے, مغ جیسے معدوب. تو اب آپ کوشش کریں کہ اس کو بولیے مغ, غیر المغ, صرف اتنا حصہ بولیں. غیر المغضوب. ویری گڈ. مغ, اب آپ نے غین بالکل ٹھیک پڑھا ہے. غین کی بھی آواز کو ہم جاری رکھنے ہی کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے آگے جو ضاد ہے, حرف ضاد, اس کے مخرج کو ہم آج پڑھیں گے. آپ نے آپ کی زبان کے جو بالکل پچھلے والے کنارے ہیں اس کو مولرز کے ساتھ سٹک کرنا ہے, ٹھیک. تو اس کی آواز جو ہے وہ لو بھی نہیں آ سکتی, ورنہ اس کا مطلب ہے آپ زبان کے
اگلے حصے سے پڑھ رہے ہیں. اس کی آواز جو ہے وہ دو آنی چاہیے. دال بھی نہیں ہے اور آپ لیکن ابھی جیسے آپ کوئی کہے گا کہ اٹ ساؤنڈز لائک اے دال, تو دال کی آواز میں زبان کا آگے کا حصہ انوالو ہوتا ہے, جیسے کہ دو دا ٹپ از انوالوڈ, ٹھیک. لیکن ضاد کی آواز میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کوئی چیز سویلو کر رہے ہیں, بالکل پیچھے ہے اس کا مخرج. دو 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 اور دو مغدو دو, if you can feel the difference, ٹھیک. تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو دو نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے مغدو, ٹھیک. Okay, let me try. Yes, غیر sir. المغضوب علیہم. پہلے تو غین کو ٹچ کرنے میں فوکس کریں, رن کریں اس کے بعد مغدوبی. مغضوبی. جی اب یہ زو بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹ شوڈ بی مغدو زو- دو بھی. غوبی. سبحان اللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کہیے صاد. قاد. ویری گڈ. اب صاد کے بعد جو حرف ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ از جی. ضاد. ضاد. جی اس میں سے زی کی جو وائبریشن ہے وہ ہٹا دیں. ضاد. ضاد. نہیں, ابھی بھی زا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے. دو کہیے. ضا. دو دو دو. لائک انگلش میں اگر ہم اس کو جیسے کمپوننٹ ٹائپ کے حصے میں بنائیں تو وی کی آواز آ رہی ہے بیچ میں ہی نہیں, جیسے زواں یا زغا. نہیں, اس کی آواز نہیں. نہیں آئے گی. نہیں, واو کی بھی آواز نہیں آئے گی. آپ اس کو ڈی ایچ, ٹھیک ہے, اس کی جو ڈی آواز ہونی ایچ. چاہیے وہ نکالنے کی کوشش کریں. جی زغا. زا. یہ زغاد. صحیح, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے انشاءاللہ اس حرف کو پریکٹس کرنی ہے ہمیں. آپ اپنے لیے لکھیں کہ حرف ضاد. جی کوئی کچھ ایڈ کر رہا ہے پلیز. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ ضاد کو ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان کا رائٹ یا لیفٹ جو سائڈ ہے نا بالکل, اس کو اوپر والے جو آپ کی جو جس کو کیا کہتے ہیں ہم, جو مولرز. چبانے والے ہمارے دانت ہوتے ہیں نا, جی ان کا جو کنارہ ہوتا ہے نیچے والا جو زبان کی طرف ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہم ٹچ کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر صحیح ضاد ادا ہو جائے گا. آپ دونوں طرف کے دانتوں کو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے, تب بھی ادا ہو جاتا ہے, لیکن آپ رائٹ یا لیفٹ کسی ایک کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں تو پھر یہ اچھے سے ادا ہو جائے گا. بالکل, یہ جو بھی سسٹر نے بتایا یہ ضاد کا مخرج ہے, ٹھیک. یہ کہ آپ ٹنگ کو نے اپنے دانتوں کے بیچ رکھنے, الٹے مطلب آپ کی بالکل لاسٹ زبان والا. کی جو پچھلے بیک پارٹ آف دا ٹنگ ہے نا, اس کے کنارے, ٹھیک ہے, اس کی سائڈز, اس کو آپ نے آپ کے جو مولرز ہیں, ٹھیک, یا آپ اس کو رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے یا دونوں سائڈ سے ان مولرز کے ساتھ سٹک کریں, ٹھیک ہے. ٹچ کرنے کی کوشش کریں, بائٹ کرنے کی کوشش کریں. میری استاد کہہ دیں بائٹ بھی کرنے کی آپ کوشش کریں تو بھی بہت کا مخرج ادا ہو جائے. ٹھیک. I tried it but it sound like more جیسے کوئی توتلا ٹائپ, کیا بول رہے جیسے راد. جو بھی آواز ادا ہونے کی آ رہی ہے آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں. ہم کوشش کریں مخرج آپ تلاش کر سکیں بس, ٹھیک ہے. دو دو بی ضاد فتحہ ضا. ایک دفعہ بولیں دوبارہ. راد. یہ بہتر ہے جی, احسنتی. دوبارہ ضاد. راد. اچھا, آپ نے نا زبان کے آگے والے حصے کو استعمال میں نہیں لانا. یہ کانشیسلی اپنے اندر یعنی اس کی ٹریننگ اپنے ذہن کو کر دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ابھی اس پہ ٹرین ہے نا. اٹس اوکے, ہم وہ صاد ضاد پر ٹرین ہے, ٹھیک, کیونکہ ہم اردو میں ضاد پڑھتے ہیں اس کو. لیکن یہ ہے ضاد بیک پارٹ آف دا ٹنگ.
تو یہ اس پر یہ مخرج ہی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ. سو ڈونٹ وری، وی ول پریکٹس اٹ. اوکے، یہ ایک چیز اپنے لیے لکھ لیں کہ میرا دود کا مخرج جو ہے وہ غائب ہے، ابھی اس کو آپ نے تلاش کرنا. ٹھیک نا. وَلَضَّالِّينَ میں بھی ایکچولی یہی بات ہے کہ آپ کا جو دود ہے اٹ ساؤنڈز لائک ذو. ٹھیک ہے، ذو از اندر لیٹر. اگر آپ اس کو ذو پڑھتی ہیں اس کا مطلب آپ دود ایک اور حرف پڑھ رہی ہیں جو کہ یہاں موجود نہیں ہے. معنی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، وَلَضَّالِّينَ. کوشش کریں. وَلَضَّالِّينَ. اچھا، آپ کہیں نہ کہیں تو پہنچ گئی ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. سو ڈونٹ وری، یعنی زیادہ دور نہیں ہے آپ. یو ول فائنڈ دا مخرج. ٹھیک، بارک اللہ فیک یا حبیبی. گڈ تلاوت. اوکے، اچھا اب آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں کلاس میں کہ جنہوں نے کل کی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی؟ ٹھیک، اور وہ آج اٹینڈ کی ہے انہوں نے، لیکن کل وہ نہیں تھے. ٹیچر یہاں پر میں نے 2 باتیں شیئر کرنی ہے، پوچھنی ہے. ایک تو جی یہ، مطلب میں پوری کلاس لے لیتی ہوں، اس کے باوجود بھی مجھ سے یاد ہی نہیں ہوتا. یہ تمام جو ہے نا، جو مخارج ہے نا، اس کے نام نہیں یاد ہوتے. میں میرا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہوا تھا. آپ دوبارہ دہرائیں، جو بھی بات آپ نے پوچھنی ہے پوچھ لیجیے. میں کہہ رہی ہوں، میں پوری کلاس لیتی ہوں، مطلب شروع والے جو 7 یہاں پر 7 بجے 7 بجے سے لے کر 7:40 تک میں کنٹینیوسلی بیٹھ کر پراپر سنتی ہوں. اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو تیار کر رہی ہوتی ہوں اسکول کے لیے، اس وجہ سے جو ہے نا ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہوں. بٹ اس کے باوجود بھی مجھے مخارج جو ہے نا وہ یاد نہیں ہو رہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایٹ لیسٹ پتہ چلے کا صرف آئین کا مجھے یاد آئے. کیونکہ آپ ایک مطلب کسی کو سمجھا رہی تھی تو آپ کہہ رہی تھی اپنی جو ہے نا فنگر رکھیں حلق کے پاس، تو وہاں پر آپ کو ایک ابراؤ جو ہے نا ایک وہ نظر آئے گا. وہ صرف بات مجھے یاد ہے، اس کے علاوہ میں یاد کرتی ہوں پھر بھی میں بھول جاتی ہوں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اتنی بار دہرانے کی کوشش کریں گے کہ یاد ہو جائیں گے بائی دا اینڈ. ابھی ہم 2-3 دن اور مخارج پر ہی بات کریں گے، روز سارے ہی ریوائز کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. اور سیکنڈ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ میں ایسی جی مطلب جو اور بھی گروپس ہیں نا یہاں پر اناؤنسمنٹ کی جگہ پہ، اس میں اگر میں تھوڑی سی عربی سیکھنا چاہتی ہوں نا، جیسے قرآن کے اس تک متعلق، تو اس میں کون سا والا گروپ جوائن کر سکتی ہوں؟ جو عربک کے سلاٹس ہیں نا، آپ کو گروپ جی 1 ڈسکرپشن ہے. دیکھنا آتی ہے نا، اوپر ڈسکرپشن جو آ رہی ہوتی ہے جب آپ اس کو ٹچ کرتی ہیں نا تو جی میں ٹرائی کر رہی تھی، مجھے تو ڈسکرپشن نہیں نظر آئی سر. میں ابھی ڈسکرپشن ٹرائی کرتی ہوں. مجھے لگ رہا ہے جو ویز آف عربک سلاٹ 1 اس طرح لکھا ہے، مجھے وہ والا لگ رہا تھا صحیح ہوگا. یعنی وہ جب آپ اس گروپ کو کھولتے ہیں نا تو اس کی ڈسکرپشن میں اس سلاٹ کی ٹائمنگ ہے. ٹھیک، کہ یہ اس سلاٹ میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فار ایگزامپل ہفتے میں 3 دن کلاس ہے اور اس وقت پہ ہو رہی. اب اس سلاٹ میں، ان سلاٹس میں جو عربی پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچے بھی عربی سیکھ ہی رہے ہیں. جیسے دے آر اسٹوڈنٹس اینڈ دے وانٹ ٹو پریکٹس عربک اینڈ دے سیڈ کہ ہماری بھی پریکٹس ہوگی، باقی لوگوں کو بھی سیکھنے کو مل جائے گا. سو اٹس ناٹ کہ کوئی فارمل عربک کورس ہے، بلکہ جو سیکھ رہے ہیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کمیونٹی از فیسیلیٹیٹنگ. ٹھیک، اب اگر آپ ان میں سے کسی سلاٹ کے ٹائم کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم مجھے سوٹ کر رہا ہے، تو آپ اس سلاٹ کو جوائن کریں گی تو وہ ریکویسٹ وہاں پہ آ جائے گی. ٹھیک، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ریکویسٹ کینسل ہو جائے. اگر وہ ریکویسٹ کینسل ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس سلاٹ میں، ٹھیک ہے، ابھی اسپیس نہیں ہے. کیونکہ جو 2 استاد یہ یعنی پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس یعنی ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک سلاٹ کے اندر 5 سے زیادہ لوگ نہ ہوں. ٹھیک، 4 سے 5 میکسیمم. تو وہ سلاٹس آلریڈی فل ہیں، بلکہ زائد ہی ہوں گے کسی میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے ہی لوگ عربی سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اگر اس کو موقع ملے پریکٹس کرنے کے لیے کچھ بھی. لیکن کچھ لوگ لیو بھی کرتے ہیں، جگہ بن بھی جاتی ہے. سو یعنی آپ جو سلاٹ آپ کو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے حساب سے اس کو جوائن کر لیں، اور اگر آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے اس میں پلیس ہے. باقی اب آپ نے مجھے کہا ہے تو میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہے. تو اگر کوئی نیا سلاٹ یا کوئی نیا ٹیچر ہمارے پاس آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی یہ ٹائمنگ ہے. سو ہمارے پاس جب پہلے 2-3 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جب ہی وہ سلاٹ اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو آئی ول لیٹ یو نو انشاءاللہ. ڈونٹ ورری.
تو اوکے میں نے آپ کا تھینک یو نام سو لکھ بھی مچ. لیا ہے اور آپ سلاٹ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو. اینڈ میں گروپ میں یہ بات کہنا چاہوں گی، اگر کوئی بھی نا مطلب ایسے لکھ رہا ہو نا اس تجوید کی کلاس میں، تو آپ پلیز وہ چیز اگر گروپ میں ایڈ کر سکتی ہیں. میری عادت ہے میں لکھتی ہوں تو وہ چیز مجھے زیادہ یاد ہوتی ہے. جب میں اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہوں اس کے بعد وہ مجھے بھولتی نہیں ہے. ایسے سن کر میں 2 منٹ کے بعد بھول جاتی ہوں. تو ابھی میں لکھ نہیں پاتی ہوں کیونکہ بالکل مارننگ ٹائم ہوتے ہیں، ادھر میں اٹھتی ہوں، ادھر جو ہے نا کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ کیونکہ جو رات کی کلاس ہوتی ہے وہ میں بہت ریلیکس ہو کر سنتی ہوں، تو وہ میں جو پوائنٹس لکھ لیتی ہوں وہ پھر مجھ سے بھولتی نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ جو بھی لوگ نوٹس بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو کے لیے آسان کریں اس سفر کو انشاءاللہ. اینڈ شیئر دا نوٹس اینڈ آئی ول شیئر دا پاور پوائنٹس ایز ویل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس پاور پوائنٹ میں کچھ ایڈیٹنگ کے ساتھ جو آپ لوگوں کی ضروری سلائڈ ہیں کہ جس کو آپ دوبارہ ریویو کر سکتے ہیں، تو وہ میں شیئر کر دوں گی، اور پھر اس سے آپ کے جو چیزیں رہ جائیں آپ کور کر لیجیے گا. باقی اللہ سے دعا ہے ہم رمضان کے بعد بھی یہ سفر جو ہے وہ آپس میں جاری رکھیں. تو آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ آپ سیکھ ہی جائیں گے اس حلقے میں داخل ہوئے تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو سو مچ. ٹیچر آپ ویسے رات کی جو یہ کلاس ہوتی ہے آپ وہ جو ہے نا 2 دن ہو گئے ہیں، آپ مطلب نہیں وہ کرتی ہیں، کوئی اور سٹارٹ کرتا ہے، ایسے کیوں؟ جی سبحان اللہ. جو رات کے سیشنز ہیں ٹھیک، ان میں کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی تصحیح کی. جی ہم بالکل. اسی صورت کو سب مل کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو بھائی ہیں جب سورۃ الحجرات کی پہلی کلاس جوائن ہوئی تو اس میں ہمیں محسوس ہوا کہ ان کی سمجھ جو ہے وہ آیات پر زیادہ اچھی ہے. ٹھیک. تو ہی واز ولنگ ٹو ایکسپلین دا آیات. سو کبھی کبھی ایکسپلین کرنے زیادہ اس حلقے میں بیٹھ کے اس کو سمجھنے میں میرا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں اس لیے نہیں ہے. ٹھیک. تو انشاءاللہ ابھی آج کے بھی سیشن جو ہے وہ مکمل کریں گے. تو یہ سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی جو ہے جس کو لگتا ہے ان آیات پر اچھی سمجھ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو جو ابھی سیشن لے رہے ہیں 2-3 لوگ جو لیں گے بھی آگے دے آر پارٹ آف ٹیم. بٹ ایون اف جو بھی آڈینسز ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی کہے کہ یہ والی آیات وہ اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں تو بالکل انہیں موقع ملنا چاہیے، وہ سمجھانے کی کوشش کریں. پھر بالآخر تو ہم سب سمجھ کے ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. جی بالکل نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اصل میں. آئی ایم جی ویری جی یوز ٹو وتھ یو، اس وجہ سے جو ہے نا 2 دن ہو گئے میں نے کہا پتہ نہیں آپ کلاس نہیں لے رہی ہیں اسٹارٹ میں. جی چلیں جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ سورۃ اللقمان ٹھیک ہے. چلیں چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. باتیں ہماری ادھر ادھر ہوئی کافی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو ہم نے کل بات کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہم نے مڈل پارٹ آف دا ٹنگ جو ہے اس مخرج کو سمجھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ریوائز کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا ہے جوفی لیٹرز سے، اور جوفی لیٹرز جو ہیں یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جو جوفی لیٹرز ہیں ٹھیک یہ کون کون سے ہیں، کوئی بتائے گا؟ یہ الف واو یہ مدیہ. جی بارک اللہ. الف مدیہ، واو مدیہ، یا مدیہ. ٹھیک. پھر اس کے بعد ہم چلے تھے اب حلق پر. تو جوفی لیٹرز کا کوئی اسپیسیفک مخرج نہیں ہے، بس یہ منہ کا خالی حصہ ہے، سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. ان کو ہم حرف کی ایگزسٹنس دیتے ہیں، اور یہ ایکچولی عربک میں لانگ ووولز ہیں. فتحہ، کسرہ اور ضمہ یعنی زبر زیر پیش کی جو elongation ہے اسی کو ہم الف مدیہ، واو مدیہ اور یا مدیہ کہتے ہیں. یہ جوف سے ادا ہوتے ہیں، ان کا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ نہیں ہے، یہ کسی اسپیسیفک مخرج پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. الف ڈیپینڈنٹ ہے اپنے پریسیڈنگ پچھلے والے حرف پر، تو اگر وہ موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا ہو جائے گا، وہ لائٹ ہوگا تو الف بھی لائٹ پڑا جائے گا. واو جو ہے وہ اپنے پیچھے آگے کسی حرف پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ واو غیر مدیہ سے ہی مدد لے لیتا ہے، اور واو کی ادائیگی میں ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں جو واو غیر مدیہ کا بھی مخرج ہے. اسی طرح یا اٹ ٹیکس ہیلپ فرام دا سسٹر لیٹر یا غیر مدیہ، اور یا کی ادائیگی میں ہم درمیان کے یا مدیہ کی ادائیگی میں ہم زبان کا جو مڈل پارٹ ہے اس کو تھوڑا سا ریز کر لیتے ہیں. تو یہ جو ریزنگ ہے یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے یا کی آواز جو ہے وہ یا ای ساؤنڈ آنے لگتا ہے. سو دیز آر دا مد لیٹرز. ٹھیک. دین وی ڈسکس دا حلقی لیٹرز. تو 3 حروف تو آ گئے ہمیں 31 میں سے 3 جو کہ جوفی ہیں. ٹھیک ہے. منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 6 letters they come from the throat, different parts of the throat. So if we divide our throat into 3 parts, ٹھیک ہے، اوپری حصہ، نچلا حصہ اور درمیانہ حصہ.
تو یہاں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک, ہر حصے سے 2 حروف. ٹھیک, تو جو درمیانی حصہ ہے اس سے عین اور حا ادا ہوتا ہے. جو نچلا حصہ ہے بالکل چیسٹ کے قریب سینے کے پاس, اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے. اور جو اوپری حصہ ہے جو کہ منہ کے قریب ہے اس سے غین اور خا ادا ہوتا ہے. ٹھیک, یہ ایک ہی پوائنٹ سے 2 لیٹرز ادا ہو رہے ہیں. تو اگر ایک ہی مخرج سے 2 حرف ادا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے صفات یا کیریکٹرسٹکس میں کوئی نہ کوئی فرق ہے. اس وجہ سے ان دونوں کی آواز بالکل الگ آتی ہے. ایک اور بات میں نے کہی کہ جتنے بھی اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹس ہمیں معلوم ہے کسی بھی حرف کے, تو ہمیں اس مخرج کے دونوں کمپوننٹس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک, یعنی فار ایگزامپل حمزہ اور ہا کی ادائیگی میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اٹ کمز فرام دا ڈیپسٹ پارٹ آف دا تھروٹ, بٹ وٹ آر دا 2 کمپوننٹس آف ہز مخرج؟ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے قریب یا ان سے ٹکراتی ہیں؟ وچ 2 آرگنس؟ جی تو کوئی بتائیے حمزہ اور ہا کے ووکل کارڈ. کمپوننٹس کیا ہیں؟ جی ووکل ووکل کارڈ. کارڈز. احسن, بالکل ووکل کارڈز. ووکل کارڈز ایک دوسرے کے بالکل قریب یعنی کلوزر ہو ان کا تو حمزہ کی ادائیگی ہے. جیسے آپ ٹیپ ریکارڈر کٹ کرتے ہیں ٹھیک, حمزہ کی ادائیگی ہے. اگر آپ اس میں تھوڑا سا اسپیس رکھتے ہیں تو ہا کی ادائیگی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم دینا میں ہا کی پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک, سو ہا. پھر تھوڑا سا اوپر آ جائیں, مڈل پارٹ آف دا تھروٹ عین اور ہا, اس کے جو 2 کمپوننٹس ہیں کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ وال آف تھروٹ اینڈ ایپیگلوٹس. احسنتی, ویری گڈ. دا تھروٹ وال اینڈ دا ایپیگلوٹس. ٹھیک ہے, ایپیگلوٹس بھلا کیا ہے؟ یہ جو آپ کو اچھا میرا پین بھی تو نہیں کام کرے گا, سبحان اللہ. یہ جو بلو پارٹ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو ایک یہ الگ سے سفید سی اس میں لائن بھی ہے, سرا نظر آ رہا ہے. دس از ایپیگلوٹس. اور یہ جو پیچھے مطلب وال ہے, وال تو وال سے معنی سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ دس از دا تھروٹ وال. سو عین کے لیے ہم ایپیگلوٹس کو تھروٹ وال کے بالکل نزدیک لے کے جاتے ہیں. وی پش دا ایپیگلوٹس کلوزر ٹو دا وال آف دا تھروٹ. That's why there is an effort when we pronounce عین. اور جب آپ اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آگے جب حلق کے درمیان میں اپنی انگلی رکھتے ہیں تو آپ کو وہ ایک ہلکی سی گھبراہی محسوس ہوتی ہے کیونکہ آپ نے پش کیا ہوتا ہے ایپیگلوٹس کو پیچھے کی طرف. ٹھیک, اینڈ دین دا ہا آلسو کمز دا سیم وے, لیکن اس میں ہم ایپیگلوٹس اور تھروٹ وال کے درمیان ذرا گیپ زیادہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ہا میں جو ایئر ہے وہ ریلیز ہو سکتی ہے. جیسے ہا کو ہا سے ڈفرینشیٹ کرنے کی ایک اور ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ ہا از لائک دا ہیپی ہا, جو چیسٹ کے قریب سے ادا ہوتا ہے. اٹ از لائک ہا ہا ہا, ٹھیک, ہیپی ہا. بٹ دا ہا از دا اسپائسی ہا, ہا ہا ہا. یہ ایز اف کہ آپ نے کوئی اسپائسی چیز لی ہے اور آپ کولڈ بریتھ جو ریلیز کرتے ہیں, دس از دا مخرج آف دس از دا ساؤنڈ آف لیٹر ہا. Then you come on the top part of the throat, which is غین and خا. غین and خا کے 2 components ہم نے کل ڈسکس کیے تھے, which is زبان کی جو روٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے زبان کا بیک پارٹ, ڈیپسٹ پارٹ. We say there is one deepest part اور ایک اس کی روٹ ہے کہ جڑ جہاں سے زبان ابھی شروع ہوئی. ٹھیک ہے, وہ جڑ جب آپ کی انر سافٹ پیلٹ کو ٹچ کریں, ٹھیک ہے, so we discussed کہ there is a hard palate. وہ ہارڈ پیلٹ کے بعد ایک سافٹ پیلٹ شروع ہوتی ہے جب ہم اندر جاتے ہیں, یعنی ہماری جو تالو ہے اس کی ہارڈ پیلٹ, اس کے پھر ہم زیادہ ڈیپ جاتے ہیں تو وہ جو سافٹ ایریا ہے دس از دا سافٹ پیلٹ. اور اس سافٹ پیلٹ کا بھی جو انر سافٹ پیلٹ یعنی اندرونی حصہ ہے جو حلق کے اندر اس پیلٹ کا پایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از کالڈ دا انر سافٹ پیلٹ. اور غین اور خا کی ادائیگی میں جو 2 کمپوننٹس ہیں, دے آر دا روٹ آف دا ٹنگ and the inner soft palate. We don't say just the soft, it's the inner soft palate, the part of the soft palate which is there in the throat. Okay, these are the 2 components of غین and خا. ٹھیک ہے, یہ واضح ہے, یاد رہے گا, میں دہراؤں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ جب ہم اندر کی انیٹمی کی بات کرتے ہیں نا, جیسے وہ ہم دیکھ نہیں پاتے,
اور محسوس نہیں کر سکتے، تو میرا خیال ہے ایک لے مین کو نہیں سمجھ آ سکتی. تو جو ایکسٹرنل ہنٹس ہیں وہ ہمیں شاید اس میں زیادہ فیور کریں گے. یعنی سبحان اللہ, there can be ways of teaching it, but that's how I learned it. That's how, یعنی same way I'm trying to. تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ کو نہیں بھی یاد رہتی کسی کو, جیسے کہ بہن کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ اندر کی وہ جو چیزیں اس کو امیجن کرنا مشکل ہو, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, اگر آپ مخرج نہیں بھی یاد رکھ پاتے تو, یا کمپوننٹس, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ the مخرج of غین and خا, it is deeper than the قاف and the کاف, جس کی ہم نے بات کی اقصى لسان. تو لسان کا جو سب سے پہلے حروف ہم نے پڑھے قاف اور کاف, اس سے یہ ذرا ڈیپ, یعنی ان کا مخرج اس کے پیچھے ہے جا کے. The reason we need to differentiate the two, کیونکہ this is a very common mistake, especially میرا مطلب انڈین اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ تعلق ہے, مجھے نہیں پتا کن نیشنلٹیز میں یہ ہے, لیکن the قاف and the خا, the two sounds are so similar with them. ٹھیک ہے, خا خا, تو وہ اس کو ایسا ہی پڑھتے ہیں, ایک جیسا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جو قاف ہے وہ بھی حلق ہی کے اوپری حصے سے زیادہ ہوتی ہے. سو جسٹ ٹو کلیئر دیٹ, اوکے, دیر آر ٹو ڈفرنٹ پارٹس جہاں سے دونوں لیٹرز ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی اب آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ یاد رکھیں. اٹ از دا انر سافٹ پیلٹ which touches the it is the root of the tongue which touches the inner soft palate. Okay, root of the tongue that touches the inner soft palate. These are the two components for غین and خا. اب آپ کو 3 جوفی لیٹرز اور 6 حلقی لیٹرز, ٹھیک ہے, یہ یاد ہو گئے. تو کل ہو گئے, ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9. جی 9 ہو گئے. اس کے بعد اپنے ٹنگ جی یہ جوفی سے مطلب اورل کیوٹی؟ جی, جوف اورل کیوٹی ہے, بالکل. عربی میں اس کو جوف کہتے ہیں, اور ادا ہونے والے لیٹرز جوفی. ٹھیک ہے, بارک اللہ, بالکل. اور اچھا, اب جیسے اب ٹائٹل میں بات ہوگی نا, تو وہ جوفی لیٹرز ہیں, حلق سے ادا ہو رہے ہیں, وہ حلقی لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یو کین سے حروف الجوفیہ, حروف الحلقیہ. اور اب ہم آ جاتے ہیں the back part of the this tongue. ٹھیک ہے, the deepest part of the tongue. The deepest part of the tongue is aqsa lisan. ٹھیک, aqsa lisan. And aqsa lisan has 2 separate points for 2 different letters. جیسے ہم نے کہا غین اور خا کے لیے ایک ہی پوائنٹ ہے جہاں سے وہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں, لیکن aqsa لسان پہ 2 الگ الگ پوائنٹس ہیں جہاں سے 2 الگ الگ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. ایک ہی پوائنٹ سے قاف اور کاف دونوں ادا نہیں ہوتے. ایک یہ بات بھی واضح ہے کہ جو ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے, یعنی جو زبان کا پچھلا حصہ ہے, وہ ایریا جو ہے اٹ از وائڈر, اٹ ہیز مور اسپیس دین دا ٹاپ پارٹ آف دا تھروٹ. تو اس لیے وہاں پہ تو ایک ہی پوائنٹ ہے, وہاں سے غین خا ادا ہوتے ہیں, لیکن جو زبان کی ہمارا بیک سائڈ ہے وہ تھوڑا سا وائڈ ایریا ہے, وہاں پہ 2 پوائنٹس ایگزسٹ کر پاتے ہیں. تو ایک قاف ہے, ایک کاف ہے. ٹھیک ہے, اور جو کاف ہے, کاف کاف کاف, اس کا مخرج منہ کے زیادہ قریب ہے. قاف جو ہے اٹ از ڈیپر, اس سے پیچھے. تو اسی لیے غین خا کے بعد جب آپ اوپر آتے ہیں تو قاف کا مخرج, اور اس سے اوپر آ جاتے ہیں کاف کا مخرج. اوکے, ایز سون یعنی the more you come closer to the mouth, ہم آگے بڑھ رہے ہیں, جیسے حلق سے شروع ہو کے ہم آگے آگے آ رہے ہیں. تو غین خا کے بعد قاف آیا, قاف کے بعد کاف آئے گا. اب قاف کے مخرج کے 2 کمپوننٹس کیا ہیں؟ It is the deepest part of the tongue and the soft palate, which lies in front of the deepest part of the tongue. Okay, so it is the soft palate inside the mouth, which is the makhraj for qaf. ٹھیک ہے, 2 چیزیں جو آپس میں کولائڈ کریں گی وہ ہیں, ایک تو زبان کا پچھلا حصہ پلس دا سافٹ پیلٹ آن ان دا روف آف دا ماؤتھ. ٹھیک, پھر اس کے بعد کاف تھوڑا سا آگے آ جائیں, زبان کا پچھلا ہی حصہ ہے, بٹ اٹ ٹچز دا ہارڈ پیلٹ فرام دا روف آف دا ماؤتھ. وین آئی سے روف آف دا ماؤتھ, یہ تالو کی بات ہو رہی. تو تالو پہ جو ہارڈ پیلٹ ہے اس کے ساتھ کاف ٹچ ہوتا ہے, جو سافٹ پیلٹ ہے اس کے ساتھ قاف ٹچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں زبان کا ڈیپسٹ ٹچ ہو رہا ہے. اور غین اور خا کے ساتھ جو ٹچ ہو رہا ہے وہ انر سافٹ پیلٹ ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے روٹ, زبان کی جڑ جو ہے وہ ٹچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو اقصى اللسان
if you see the picture, ٹھیک ہے, there is یہ جو تالو بھی براؤن اور پھر اس کے بعد گرین, بیچ میں جنکشن ہے, this is for کاف, یہ ہارڈ پیلٹ کو ٹچ ہو رہا ہے. سافٹ پیلٹ جو ہے وہ آف ہے, اور اس سے بالکل نیچے چلے جائیں یعنی ایپیگلوٹس سے اوپر, وہ جو بالکل حلق میں ہی زبان کی جڑ میں موجود ہے. Okay, when it touches the palate, this is we call it inner soft, inside of the soft palate. Okay, so yes. اب میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ جو ہیوی لیٹرز ہیں ان کی جو شیپ آف دا ٹنگ ہے اس میں ایک کانکیو بنا ہوگا, اور جب آپ اس کو آبزرو کرنا شروع کریں گے تو جب آپ کو کسی بھی حرف کو مفخم کرنا ہے تو یو ول ٹرائی. جی کوئی سوال کر رہے ہیں؟ کسی کا مائک اوپن ہے, وہ بیچ میں جب بولتے ہیں تو آواز آ رہی ہے. روبینہ آپ کا مائک اوپن ہے, وہ میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, جزاک اللہ خیر. اوکے, سو اب یہ جو کنکیو ہے جو آپ اپنے منہ کے اندر بناتے ہیں, جس میں آپ کو یہ ہالو سے اسپیس نظر آ رہا ہے, یہاں پہ ہم آواز کو بھر کے اس حرف کو موٹا کرتے ہیں. سو نیچرلی جنرلی آپ جب پکچرز دیکھیں گے نا جتنے بھی ہیوی لیٹرز کی ہیں تو اس میں آپ کو یہی شیپ نظر آئے گی, اور اس میں پچھلا حصہ جو ہے وہ اوپر ہوگا, middle part of the tongue we will push it down. Okay, and why we push it down? So that we can create a space for the tafkhim of any letter. ٹھیک ہے, the قاف, so this echo needs space inside the mouth. ٹھیک ہے, so this is قاف and this is see the کاف. اب کاف میں ہم وہ کانکیو بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. دا ریزن اس میں بیک پارٹ ریز ہے وہ تو اسی لیے ہے کیونکہ یہ اس کا ٹچنگ پوائنٹ ہے نا, یہ مخرج ہے اس کا. تو ظاہر ہے کاف کو ادا کرنے کے لیے آپ نے زبان کے ڈیپسٹ پارٹ کو تالو کی میں جو ہارڈ پیلٹ ہے اس سے ٹچ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد باقی ٹنگ جو ہے وہ فلیٹ نیچے آ جائے گی. You will not make any concave. You will not push the middle part of the tongue inside to create that echo. So this is the kaf. So qaf, kaf. ٹھیک ہے, یہ دو حروف ہو گئے. اب 9 + 2 کتنے ہمیں لیٹرز کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے انشاءاللہ؟ 11. 11 حروف ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے 31 میں سے. اب ٹوٹل کتنے رہ گئے انشاءاللہ؟ 20 رہ گئے. 20 رہ گئے, بالکل. اب اس 20 میں سے بھی کل ہم نے 3 اور ڈسکس کر لیے تھے, تو اب جو وہ 1-2 لوگ جنہوں نے کل کلاس نہیں لی وہ اور زیادہ غور سے رہیں گے, اور جو باقی لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ وسط اللسان کو ریوائز کرائیں گے. ٹھیک ہے, سو who will tell me how many letters do we pronounce from the middle part of the tongue? ٹھیک ہے, اب ہم اور آگے ہیں, ہم زبان کے درمیانی حصے کی بات کر رہے ہیں, وسط اللسان. You see this green box showing, this is وسط اللسان. جی آئین اور ہا جی جیم شین یا احسن, غیر مدیہ. ویری گڈ. جیم شین اور یا غیر مدیہ. یہ غیر مدیہ کہنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یا مدیہ کے ہمیں پتا ہے وہ جوف سے ادا ہوتا ہے. سو وی ہیو شیپس آف یا, وی نیڈ ٹو نو there are two sisters that exist together in حروف تہجی. one is یا غیر مدیہ, other is یا مدیہ. جی, تو یا غیر مدیہ میں کون کون سی یا آ جاتی ہیں؟ اب ثنا باجی نے ہمیں بتا دی ہیں جیم شین یا غیر مدیہ. یا غیر مدیہ میں یا کی کون کون سی شیپس آ سکتی ہیں, کون بتا سکتا ہے؟ یا زبر یا زیر یا پیش. ویری گڈ, ویری گڈ. اور 2 اور ہیں اس میں. جی, یا فتحہ یا کسرہ یا ضمہ, یا زبر یا زیر یا پیش یو, اور یا لین. یا لین. ویری گڈ ثنا باجی. یا لین میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سکون سائن ہوتا ہے, پیچھے واول زیر نہیں ہوتی, زبر ہوتا ہے. تو جو ای کی آواز ہے, ٹھیک ہے, شئی, ٹھیک ہے, دس از یا لین, اور یہ بھی یا غیر مدی ہے. اس کا بھی مخرج جو ہے وہ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہے. اور کون سی شیپ ہے یا کی؟ جی, الف صغیرہ کھڑی حرکت یا کے اوپر اگر ہو. اگر یا کے اوپر الف صغیرہ ہے تو پھر تو ہم اسے الف پڑھیں گے نا, پھر تو یا نہیں ہے. وی سیڈ کہ وہ چیئر ہے, صحیح ہے, دیٹ از دا چیئر آف یا, چیئر آف الف, سوری. جی, سوچے انشاءاللہ ایزی ہے. یا زبر یا زیر یا پیش, اور کسی بھی حرف پہ آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ زبر زیر پیش نظر آ سکتا ہے, جزم نظر آ سکتا ہے, شدہ, بالکل, احسنتی, تشدید. ٹھیک ہے, سو یا مشدد آلسو از اے یا غیر مدیہ. سو وی ہیو یا فتحہ یا کسرہ یا ضمہ یا مشدد
یائلین. all of these are the shapes of یا غیر مدیہ. اس کا اسپیسیفک مخرج ہے، یہ زبان کے درمیانی حصے کے تعلق کے قریب جانے سے ہی ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دے آر ڈفرنٹ فرام یا مدیہ. یا مدیہ کی آواز ووکل کارڈ سے جنریٹ ہو کے پورے جوف سے گزر کے آواز آتی ہے. اٹ از ای and it differs when we say ye, ya, you, ayya. See the ya. So e is a different letter and ya, ye, you is a different letter. Okay. So now جیم شین اور یا غیر مدیہ، ہم نے یا غیر مدیہ اور یا مدیہ کا فرق بھی ریوائز کر لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے شجر الفم کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسے بتایا جس نے نہیں بتایا، یا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے ہوتی ہے، ان کے نام ذرا ہم تلاش کریں. جی Tip of ہبا. the tongue. Sorry. شجر الفم از جی کون بتا رہے ہیں؟ فائزہ آپ بتائیے. میں بتاؤں؟ Tip of the tongue. No, میں میں middle بتاؤں؟ middle part of it. Widest part of the tongue ٹھیک of ہے میں mouth ہاں وہ تو cavity. راس الفام تھا. Sorry. Okay. So it is the widest area in your mouth cavity. And we call it شجر الفم. ٹھیک ہے. ماؤتھ کیویٹی میں جو سب سے وائڈ ایریا ہے. گڈ بارک اللہ. I know most of you know it, but we need a revision. جی ہبا آپ دوبارہ دہرا دیں ہمارے لیے. شجر الفم کا ہے کیا ہوتا ہے؟ It is the widest part of a tongue. So the Widest part letters, of the- Shajaria We don't see- letters, Mhm. it's when the Shajaria letters are pronounced from the middle part, widest part of the tongue, touching the middle part of the palate, top of the mouth. Okay. So do I we hope. say Shajarul Fam is the widest part of the tongue? Yes. Okay, no. There is a Mouth mistake. cavity. Mouth جی cavity. Oh, کوئی بات Mouth نہیں. cavity. ہبائی کو تصحیح کرنے ہیں. شجر الفم از دا ایریا ان سائڈ دا ماؤتھ. اوکے. وہ وائڈسٹ ایریا جو ایگزسٹ کرتا ہے آپ منہ کے اندر، ٹھیک ہے، ماؤتھ کیویٹی میں، اس وائڈ ایریا کو ہم شجر الفم کہتے ہیں. سو اٹ از دا ایریا. اٹ از ناٹ اینی پارٹ وچ وی کین پن پوائنٹ. یہ ایریا بھی ایسے ہی ہے، بالکل اپروکسیمیٹ ہے. جیسے جوف ایک ایریا ہے، جیسے نیزل کیویٹی ہے، اسی طرح ماؤتھ کیویٹی کا جو سب سے وسیع تر حصہ ہے وہ شجر الفم ہے. ٹھیک. سو شجر الفم از دیٹ ایریا from where these three letters are pronounced. But in that area, what happens is, middle part of the tongue, it touches what lies opposite from the roof of the mouth. Yani, middle part of the palate. part of the From the palate. roof. جی بالکل. سو درمیانی حصہ زبان کا تالو کے درمیانی حصے کو جب ٹچ کرتا ہے اوپر پیلٹ کو، تو جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ جیم ہے، شین ہے اور یا غیر مدیہ ہے. لیکن انٹرسٹنگلی یہ تینوں حروف ایک ہی پوائنٹ سے ادا ہوتے ہیں اور تینوں کی آوازیں بالکل مختلف ہیں. دیکھیں جا، شا، یا. تو آپ قوف اور کاف کی آواز میں تو پھر کچھ سملیرٹی تھی، ہا اور آئین جو ہے اس میں پھر کوئی یعنی سملیرٹی، لیکن سبحان اللہ جیم، شین اور یا میں آپ کو کچھ سملر نہیں نظر آ رہا. بٹ دے کم فرام ایگزیکٹ سیم پوائنٹ. سو ہاؤ آر دے پروناؤنسڈ ڈفرینٹلی؟ دیٹس دا پوائنٹ. اوکے. سو ہو ول ایکسپلین اس کہ یہ تینوں حروف جو ہیں الگ الگ کیسے ساؤنڈ کرتے ہیں. اور وی وانٹ سم ون ایلس جس نے پارٹیسپیٹ کیا وہ نہیں. جیسے کہ اب ہم نیچے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں سمیہ بھی ہمیں بہت سارے جواب دیتی ہیں. سو کومل نے تو کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی، آمنہ نے بھی نہیں کی ہے سسٹر. اور فاطمہ ویئر آر یو؟ فاطمہ is here with us? Zunaira, how about you explain us this? यस मैम, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. جی کوشچن یہ ہے کہ جیم، شین اور یا غیر مدیہ، ٹھیک ہے، ان تینوں حروف کی ایک ہی جگہ سے ادا ہونے کے باوجود ان کی آوازیں اتنی فرق کیسے ہیں؟ یہ کوشچن ہے. کیونکہ میم جب ہم شین کو ادا کرتے ہیں تو تھوڑی سی اسپیس دیتے ہیں اپنی زبان کو کہ جو شین کی اسپیس، جو ایئر ہے نا وہ پراپر طریقے سے باہر نکل سکے. لیکن جب جیم ادا کرتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کرتے.
تو اپنے منہ کو تھوڑا کھولتے ہیں تاکہ جو ایئر ہے وہ ریلیز نہ ہو سکے. جو جیم ہم جب ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ کا بات ہے، آپ صرف مخرج کے 2 کمپوننٹس کی بات کریں تو یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جیم کے لیے ہم زبان کے درمیانی حصے کو بالکل سٹک کرتے ہیں تعلق. شین کے لیے ہم اس میں درمیان میں تھوڑا سا اسپیس رکھتے ہیں. اور یا کے لیے یا کے لیے میم ہم اسپیس رکھتے ہیں تاکہ آواز پراپر طریقے سے آ سکے. یا کے لیے جو اسپیس ہے وہ ہم شین سے بھی تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں. شین میں ہم ایئر کو کنٹرول نہیں کرتے، وی لیٹ دا ایئر ریلیز. ساؤنڈ بھی ریلیز ہوتا ہے، ایئر بھی ریلیز ہوتی ہے. اور دیر از اے اسپریڈنگ آف ساؤنڈ ان سائڈ دا وائٹ کیوٹی، دا وائڈسٹ کیوٹی آف دا ماؤتھ. سو وی ہیئر لائک. جب ہم ایئر کو ہولڈ کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے ساؤنڈ کو ہولڈ کر رہے ہیں، دونوں چیزوں کو ہم روک نہیں رہے، تو اس پوری کیوٹی کے اندر وہ آواز جو ہے وہ گھومے گی. ٹھیک ہے، اس گھومنے کو تفشی کہتے ہیں. And that's why sounds like shh, shh. Okay, this is sheen. For the jeem, we stop the air. Sorry for the bad throat I have. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. For the jeem, we stick the makhraj, yani the 2 components together. Middle part of the tongue sticks to the roof. Okay, so that's why we don't let the air pass and we don't let the voice sound also pass. تو جو vocal cord سے آواز آ رہی اسے بھی ہم وہاں روکتے ہیں اور ہم ایئر کو بھی نہیں ریلیز ہونے دیتے. It sounds like ad. اور پھر جب ہم نے مخرج چھوڑنا ہے کوئکلی، تبھی جیم کی آواز ادا ہو سکے گی، جیسے اج اج اج. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو جیم جو ہے وہ پروناؤنس نہیں ہوگا. سو دس از ون آف دا لیٹرز جس میں آپ کو قلقلہ دینا ہوتا ہے، آپ آواز جو ہے وہ اس پہ پلٹ کے آتی ہے، اج اج. اور فار دا شین وی لیٹ دا ایئر ریلیز، وی لیٹ دا ساؤنڈ ریلیز، اش، بٹ وی کیپ دا اسپیس لٹل. اوکے، دیر از ناٹ ٹو مچ اسپیس. پھر اس کے بعد ود دا یا وی کیپ دا اسپیس مور بٹ وی ہولڈ دا ایئر. ہم ایئر ریلیز نہیں ہونے دیتے لیکن ہم اسپیس بڑھا دیتے ہیں اور ہم ساؤنڈ کو پوری جگہ دیتے ہیں کہ وہ آرام سے باہر نکل آئے. سو اٹ از یا ی you without air. Ayya. Okay, I, ya, ye, you. So these are the 3 letters. The makhraj is middle part of the tongue, which and whatever yani lies opposite to it from the roof of the mouth. So now we discuss these 3. Ab kitne ho gayi total taadaad? 14 ہو گئے، نہیں 11 14 13. الحمدللہ. میں نے آپ سے 13 ہو کہا گئے. تھا کہ اچھا جی، کوئی بات نہیں، میری اپنی بھی گنتی اس طرح خراب. 14 ہوئے. 11 + 3 14. چلے بہترین ہے. 14 لیٹرز کو ہم 31 میں سے جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں، اللہ کا شکر. اب تھوڑے سے رہ گئے. اب آج جو ہے ہم بات کر رہے ہیں، آئی سیڈ کہ آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں، آپ تھوڑا سا دانتوں کو اپنی امیجنیشن میں لانا شروع کر دیں کہ اوپر نیچے والے 4 پھر نوکیلے آئیں گے اور پھر اس کے بعد مولر شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ پری مولر، سیکنڈ پری مولر، اور اس کے پیچھے پھر جو نواجز ہیں، نہیں عربی کے ٹرمز آپ یاد نہیں رکھ پاتے اس کو چھوڑیں. اس کے پیچھے جو ہیں جو عقل ڈار ہم کہتے ہیں، وزڈم ٹیتھ، وہ. سو وی نیڈ ٹو نو آل دا ٹیتھ، اس کے نام جو کہ پہلے نہیں یاد کیے اگر کبھی، تو بس ابھی آپ ذہن نشین کر لیں تھوڑا سا، کیونکہ اب ہم جو مخارج پڑھیں گے اس میں دانتوں کی انوالومنٹ ہے. ٹھیک. ناؤ the first 2 letters which will we learn today are coming from the sides of the tongue. So ہم نے بیک پارٹ آف دا ٹنگ کو کور کر لیا، ایک میجر ایریا، اور پھر اس کے بعد ہم نے مڈل پارٹ آف دا ٹنگ کو کور کر لیا، ایک اور میجر ایریا تھا ٹنگ پر. اور اب ہم اس کی باؤنڈریز یعنی دا حافۃ اللسان، دا سائڈ، دا ایجز آف دا ٹنگ، اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں اس کی بات کریں گے. ٹھیک. سو دا ایجز آف دا ٹنگ، اوکے، دے آر یوزڈ ٹو پروناؤنس 2 letters. And subhanallah, one of these letters is the easiest letter on tongue and the other letter is the hardest letter on the tongue. For Arabs and non-Arabs, letter Dod is the hardest letter, okay, to be pronounced. And letter Lam is the easiest letter. If you spread your tongue, Lam آسانی سے ادا ہو جائے. ٹھیک. اچھا، اب لام بھی ایجز کو استعمال کرتا ہے، دود بھی ایجز کو استعمال کرتا ہے، لیکن یہ ایک مخرج نہیں ہے، دونوں کے مخرج جو ہیں وہ الگ الگ ہیں.
پوائنٹس آر ڈفرینٹ. ضاد کے لیے ہم زبان کی بیک ایجز کو یوز کرتے ہیں. لام کے لیے ہم زبان کی فرنٹ ایجز, ناٹ جسٹ دا ایجز بٹ دا ٹپ, پورا جو اوپر سے گولائی ہے زبان کی وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو آل یعنی اسٹارٹنگ فرام دا سائڈس covering the tip, all of that part is used for lam. اب کیسے بھلائی پتہ لگے گا؟ آپ ال کہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان پھیل کے اوپر والے جتنے دانت ہیں, یہ سیٹ آف 4 5 6 7 یعنی کم از کم 10 دانت جو ہیں اس کے ساتھ وہ ٹچ ہو رہی ہوگی. ال all of you do that and feel tongue کے سامنے والے ایجز انکلوڈنگ دا ٹپ, ایوری تھنگ از گوئنگ اپ, اور وہ اوپر والے 8-10 جو دانت ہیں آپ کے, اوکے, اس کے مسوڑوں سے ٹچ ہو رہے ہوں گے. سب فیل کر سکتے ہیں لام کا مخرج؟ یس میم. جی. آپ کو چھوٹے بچوں کی ووکلز میں, ٹھیک ہے, جب وہ بات کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں تو لام جو ہے وہ ادا ہونا مشکل ہوتا ہے. کسی نے اگر کبھی آبزرو کیا ہو تو لام کے ساتھ کو وہ کس حرف کے ساتھ مکس کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ لا لا لا, this sound they mix it with some other letter. جی, which sound? انگلش میں آر, اور اگر ہم عربک میں کہیں تو را. جی, را کے ساتھ بھی مکس کرتے ہیں. ویری گڈ, یہ اچھی آبزرویشن ہے. اور تے کے ساتھ کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ تے, تا کے ساتھ. تا کے ساتھ. چلیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک, ٹھیک ہے. اور کوئی؟ دال کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں. دال کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں. گڈ گڈ, یعنی ماشاء اللہ ہمارے پاس ویرائٹی آف کڈس. We are mixing lam with so many different letters. Yes, this happens. All the letters that come from the tip of the tongue, ٹھیک ہے, جو زبان کی ٹپ سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں, بیکاز ابھی ان کی یعنی they are in their developing stage. ٹھیک ہے, تو جو ٹنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کو اسپریڈ کرنا پورا, وہ this is hard and it is easier for them to just use the tip part, okay, to pronounce anything. تو میں نے جو آبزرو کیا ہے, میرے بچے نے جس میں مجھے مشکل دی تھی وہ تھا کہ he used to mix the lam with the سبحان اللہ نون. ٹھیک ہے, تو وہ لام کو نون ہی کہتے تھے. So the na it comes from the tip, and the la it uses all the sides or front sides. ٹھیک ہے, تو اب وہ سارے front edges along with the tip, okay, it makes you pronounce the lam. اور اگر آپ پوری زبان کو اسپریڈ نہ کریں, ٹھیک ہے, اور تو سستی کریں آپ, جیسے کہ بچے عموماً کرتے ہیں, وہ ہیسٹ ہوتا ہے ان کا, تو دے یوز جسٹ دا ٹپ, اینڈ دیٹس وائی ٹپ سے جتنے بھی لیٹر ادا ہوتے ہیں ان میں وہ مکس ہو سکتا ہے. اور prominently seen is the noon and the ra, as it was said earlier. نون اور را میں لام کے ساؤنڈ کافی مکس ہوتا ہے. تا بھی ہو سکتا ہے, بٹ فار دا تا, لائک جو بچے تا کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ بہت سارے ہی ساؤنڈس کو تا کے ساتھ مکس کرتے ہیں. تو there are reasons to it, but anyhow that will be a new story. Let's not start that. The point is کہ لام کے مخرج کے لیے زبان کا اسپریڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ لام کی آواز بالکل کلیئر آئے. ال لام پہ ہم اتنی بات کریں گے, یہ آسان ہے, ہم سبھی بول لیتے ہیں لام, مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور آپ لام میں جو ٹنگ کی شیپ ہے وہ دیکھیں, پیچھے سے بالکل ڈاؤن ہے. اوکے, وی آر ناٹ ریزنگ اور ایلیویٹنگ دا بیک پارٹ بیکاز اٹ از اے لائٹ لیٹر. لیکن جب ہم اسم اللہ میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ریز کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اسم اللہ میں لام کو ہیوی کرنا ہوتا ہے. تو ہیوی ساؤنڈ دینے کے لیے ہم جب اس کو ریز کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی کانکیو بن جاتا ہے. اب ضاد کی اگر ہم بات کریں تو شروع میں وہ جو آج غالباً نائلہ تلاوت کریں تھی, تو ہم انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے بیک ایجز کو یا رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے یا دونوں سائڈ سے اپنے پری مولرز کے ساتھ سٹک یا ٹچ یا بائٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, تب آپ ضاد کا مخرج ادا کر سکیں گے. تو ضاد کے مخرج میں چونکہ یہ معاملہ منہ کے بہت اندر ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سو دیر, اور ضاد کی صفت میں یعنی اٹ از دا ہیویسٹ لیٹر, اوکے, ون آف دا ہیویسٹ لیٹر. اس میں ہم جو ایلیویشن ہے وہ نہ صرف بیک پارٹ آف دا ٹنگ کی کرتے ہیں بلکہ فرنٹ پارٹ آف دا ٹنگ جو ہے دیٹ آلسو از ایلیویٹڈ. ٹھیک, سو وی سی دا ایلیویشن آف دا بیک پارٹ آف دا ٹنگ اینڈ وی ریز دا فرنٹ پارٹ آف دا ٹنگ, اوکے, وی adhere it to the roof. یہ صفات پڑھیں گے تو اور سمجھ آئے گا.
لیکن اگر آپ اس کی پکچر دیکھیں ٹھیک تو آپ دیکھیں گے کہ زبان کا پچھلا حصہ اگلا حصہ دونوں ہی اٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں یہ بہت سارے جو ایروز ایک جگہ جمع ہیں کہ دیر از اے کمپریشن آف ساؤنڈ ان سائڈ because the front part is raised for another sixth which letter dod ہے. So there is a compression اور جہاں پہ آواز originate ہو رہی ہے it is back inside the mouth. ٹھیک ہے so یہ زبان کے پیچھے ہے and then there is a compression. So letter dod takes more time than any other letter. جتنے بھی عربک لیٹرز ہم پڑھتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ وقت ادائیگی دود میں لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کا ساؤنڈ بہت پیچھے ہے and then there is compression. اس کمپریشن کو ریلیز ہونے میں کسی بھی حرف سے تھوڑا سا زیادہ وقت لگتا ہے. تو 2-3 باتیں جس کی وجہ سے حرف ضاد ٹھیک ہے وہ لوگ صحیح نہیں ادا کر پاتے. نمبر 1 کہ وہ اس حرف کو وہ پورا پراپر ٹائم نہیں دیتے کہ دس از ون آف دا ریزنس. نمبر 2 وہ مخرج نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہے اس کا 2 کمپوننٹس کیا ہیں. دا کمپوننٹس آر دا ایجز اینڈ دا مولرز. ٹھیک ہے سو یہ 2 کمپوننٹس معلوم نہ ہو آپ اس کو فیل کر کے نہیں کرے دیر کین بی اے مسٹیک. The major mistake, okay, in the subcontinent, which is seen is that they use the tip of the tongue, the front part. So the front part is not to be used when we are reading letter dod. Okay. So یہ 2-3-4 چیزیں ہیں ایسی کہ ایک تو compression create ہونا بہت ضروری ہے. dod takes more time, dod کا وقت جو ہے وہ باقی حروف سے زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد dod کا مخرج منہ میں بہت پیچھے ہے, بیک سائڈ پر ہے. ٹھیک ہے تو مخرج کا ایگزیکٹ پوائنٹ یا 2 کمپوننٹس پتہ ہونے ضروری ہیں. اور پلس یہ بہت ضروری ہے پتا ہونا کہ آپ نے زبان کے آگے والے حصے کو دود کی ادائیگی میں یوز نہیں کرنا. ٹھیک دود اینڈ اٹ اسٹاپس ود when we are reading it with the spelling. تو یہ دیکھیں دال پہ ختم ہوتا ہے. تو اب جب آپ اس کو پڑھ رہی ہوں گی یہ صرف اسپیلنگ ہم پڑھ رہے ہیں دود الف با دال سو اٹ از دود اد. جب آپ اسٹاپ کریں گی تو فرنٹ پارٹ یوز ہوگا کیونکہ آپ نے دال پڑھنی ہے. لیکن do itself, okay, we don't use the front part of the tongue in pronouncing it. So, yani, this is about dod کہ آپ کو جاننے کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں. But it is impossible for you کہ آپ دود کے مخرج پہ مہارت صرف اس کے مخرج کو جان کے کر لیں. You need to practice and practice and practice and practice. Okay? So, dod needs a lot of practice, but it is not impossible to pronounce it, of course. So, there are 3 ways you can take screenshot here. The left side of the tongue, it touches the upper molar teeth. Can be the right side, can be both sides. Okay? اگر دونوں ہی سائڈ ٹچ ہو رہی ہوں تو پھر اس کی ادائیگی میں شجر الفم بھی انوالو ہو جائے کیونکہ جب زبان کی دونوں سائڈ پچھلے کنارے ہوں گے تو وہ جو وائڈسٹ کیویٹی ہے it gets involved. تو بعض تجوید کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے اس کو حروف شجریہ میں ہی ایڈ کر دیا کہ مخرج الگ ہے لیکن اس کا لقب وہی ہے. اور سب کچھ کہتے ہیں کہ نہیں حروف شجریہ میں اسے ایڈ نہ کریں. But yeah, this is some extra information. What you need to know is کہ دود ادا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک اوکے یہ بھی اسکالرس کہتے ہیں کہ to get the dod letter dod out from the left side it's easier than getting it out from the right side. Okay یہ they are saying with یعنی cases observed. ٹھیک ہے so or getting out from the both sides is the most difficult one. And this is one of the most difficult articulation point for Arabs as well as the non-Arabs. The surname we can put it in al-huruf al-shajariya. اگر ہم دونوں سائڈس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی حروف شجریہ کہیں گے ورنہ آپ اسے کوئی نام نہ دیں یہ لیٹر دودی کی طرح بس اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے جب ہم اس کو یعنی پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں تو the end part of the tongue it is raised. Okay, middle part of the tongue is pushed down. The front part of the tongue is resting on the exit of letter lam. Why we are saying resting on the exit of letter lam? اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ایک صفت ہے اس کی جس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے and then the sound will run in the cavity made in the middle of the tongue between the end of the tongue and the front of the tongue. یہ درمیان میں compression ہوتی ہے ساؤنڈ کی. Okay, it makes the dod take more time than any other letter. Okay, so yeah, to get the sound well اس کی آپ یہ چیزیں جو کہ میں نے آپ ویسے تمہیں بیان کرتی ہوں گی آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں اور یہ اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے دود کو اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے. ٹھیک اسکرین شاٹ لے لیا ہے آپ نے میں آگے بڑھ جاؤں. میری آواز آپ سب کو آ رہی ہے؟ جی آگے چلی جائیں. لے لیے
چلیں بہترین ہے. سو وی کورڈ لیٹر ضاد, وی کورڈ لیٹر لام, اور ضاد it can be mixed with so many letters like طا سے مکس ہو سکتا ہے, دال سے ہوتا ہے, تا سے ہوتا ہے, ضا سے ہوتا ہے, الگ الگ وجوہات ہیں ہر لیٹر سے مکس ہونے کی. ٹھیک ہے. لام کو جب ہم ہیوی پڑھیں گے اسم اللہ میں تو جو زبان کی شیپ ہے وہ کچھ ایسی ہوگی. اگین وی سی دا کانکیو, بیکاز ہم نے لام کو ہیوی پڑھنا ہے تو ہم پیچھے سے ایلیویشن کر دیں گے. اگر ہم لام کو لائٹ ہی پڑھ رہے ہیں تو پھر زبان کی شیپ جو ہے وہ ایسی ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے لام inherently is a light letter, we make it heavy, make it sound heavy only in اسم اللہ and only when اسم اللہ is preceded by, یعنی اس کے پیچھے زبر ہو یا پیش ہو. اس کے علاوہ لام کو کہیں پر بھی ہم زبان کی یہ شیپ بنا کے نہیں پڑھتے, ہیوی نہیں پڑھتے. یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ یس میم. چلیں جی. لام اور نون کے مخرج میں مکس ہونے کے بہت چانسز ہوتے ہیں اگر ہم اپنی زبان کو اسپریڈ دیں, یعنی دس از ڈسکسڈ. اوکے, سو دس از اباؤٹ طرف اللسان, سوری حافۃ اللسان. حافۃ اللسان, the sides of the tongue. ابھی کل ہم ڈسکس کریں گے that's the tip part of the tongue. ٹھیک ہے. and tip part of the tongue has so many letters, سبحان اللہ. جب ہم اس پہ کل گزر رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب سے آسانی سے سمجھ آنے والے لیٹرز ہیں اور ان کی پروننسیشن بھی بہت آسان ہے, لیکن ان کے مخارج کو بعض اوقات یاد رکھنا I don't know why but happens the students they find it difficult. کہ آپ بھلا مسوڑے تھے کہ اندرونی حصہ تھا کہ اوپر والے دانت تھے کہ نیچے والے دانت تھے. So I always say never, یعنی we need not to learn the مخرج, all we need to know is کہ وہ چیز کہاں پہ ایکچولی پلیس ہوتی ہے. اگر آپ وہ ڈیفائن نہیں بھی کر سکتے کہ یہ حصہ تھا, وہ دانت تھے, یہ کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہاں پہ وہ ساؤنڈ لینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. when I'm reading what's going on, when I'm reading up, okay, where is my tongue, where is my lip and everything. Okay, so yeah, طرف اللسان is the easiest and we will cover so many letters inshallah in the tomorrow session. تو کل اگر چھٹی کی تو کافی سارے حروف جو ہیں وہ آپ سے مس ہو جائیں گے. This is it from today's class. Do you have any question? Otherwise, we'll play the recording. Questions from the, of course, today's topic. Ji. یہ بہترین. باللہ. میم دعات کے جو کمپوننٹس ہیں وہ ذرا ریپیٹ کر دیں. جی, ضاد کے کمپوننٹس ہیں بیک ایجز آف دا ٹنگ اینڈ دا مولرس, مولر ٹیتھ. صحیح, گڈ. اب یہ جو آپ کام کر رہی ہیں آپ نے سب سے شیئر کرنا ہے کہ آپ کو ہر حرف کے دونوں کمپوننٹس پتا ہوں اس کے مخرج کے. دس از ویری ہیلپ فل, اٹ ریئلی ہیلپس. اوکے, آج ہم کن کی ریکارڈنگ پلے کریں؟ ہو از ایکٹیولی لسننگ ایٹ دا مومنٹ, تو ان کی ریکارڈنگ پلے کریں گے, ان کے ساتھ کریکشن کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اور جنہوں نے ریکارڈنگ شیئر نہیں کی ہے, روبینہ, فوزیہ, وہ آپ شیئر کر دیجیے گا انشاءاللہ. ثانیہ کی ریکارڈنگ پلے کرتے ہیں. چلیں جی انشاءاللہ. کافی کریکشنز ملیں گی. جی جی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ. So okay, the more mistakes, the more we are going to learn, especially from the audios. تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ, don't worry. اچھا, میں ایکچولی اس کو اسپیسیفک ایپ پہ شیئر کرنی ہے, اپنے آپ کو مجھے یاد کروانا پڑا ہے کہ چیزیں کرنی کیسے. سبحان اللہ. اوکے, چلیں, کافی اوپر ہمیں جانا پڑے گا لیکن مل جاتے ہیں انشاءاللہ. فائزہ, اوکے, الحمدللہ. اب آپ لوگ پہلے تو یہ بتائیے گا آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو آواز آ رہی ہے؟ یس میم. چلیں, اب ثانیہ سوچ رہوں گی میں نے اتنی جلد بازی میں اعوذ باللہ پڑھا ہے, کین ریڈ اٹ بیٹر, آئی نو. سم ٹائمز ہم آڈیو شیئر کرتے ہیں, سو وی آر جسٹ کہ چلیں یہ ایک کام ہے, فارم کے ساتھ ریکارڈنگ بھیجنی ہے, تو اٹس اوکے, نو پرابلم. لیٹس لسن ٹو اٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا. چلیں بہتر، تبارک اللہ. ثانیہ if you make you read it now، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ابھی پڑھیں. سارا دوبارہ سے پڑھوں ابھی؟ ایک جی میں آپ کو ذرا سوری، ایک تو میری اسکرین کے ساتھ کچھ I have to start sharing it again. Yeah. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. This is with juz. Okay. اعوذ باللہ. چلیں آپ اس کو ابھی پڑھیں دوبارہ، ٹھیک ہے، اور اب ہم اس میں سے غلطیاں نکالیں گے کیونکہ وہ تو جلد بازی میں پڑھی گئی ہے، اور ہم نے کچھ 3 چیزیں ہیں جو کہ میں نے سوچ لی ہیں کہ اس پر ہم بات کریں گے، اس سے کافی کچھ سیکھیں گے. لیکن لیٹس ریڈ اٹ اگین. یس پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اوکے، یا ٹھہر جائیں. احسن، ویری گڈ. عوجا، عوجا، یہ جیم کے بعد الف ہے نا، جب ہم رک رہے ہیں تو بھی اس کو 2 حرکات دینی ہیں. عوجا، ٹھیک. اور یہ جتنے بھی ہم مد لیٹرز پہ رکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ سبھی اس کو نوٹ کریں کہ ہم جب تک اس کو 2 حرکات پہ نہیں رکتے، اس کا مطلب ہم نے جیم زبر پہ روکا. وی ڈنٹ گیو دا لانگ ووول اینڈ وی ڈراپڈ اے لیٹر. ڈراپنگ اے لیٹر از اے لحن، اٹس اے بگ مسٹیک، یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر. باقی پلس اس آیت میں حلق کی لیٹرز آپ کے ادا تو ہو رہے ہیں لیکن عین از ٹو ہیوی، لائک علا، ٹھیک، عبدیہ، یجعا. So why the عین is becoming heavy can be 2 reasons. ٹھیک ہے، پہلا ریزن تو یہی ہے کہ آپ جوز بہت زیادہ کھول رہے ہیں، ٹھیک. دوسرا ریزن کہ آپ نے مخرج ابھی فائنڈ آؤٹ کیا ہے. So you are stressing more on the مخرج when we are stressing on some letter more. ہم نے ابھی یعنی ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اسے وہ والی پہ صفات دیتے ہیں جو اس کی نہیں ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک. سو اٹس اوکے، بٹ ایٹ لیسٹ یو فاؤنڈ دا لیٹر. جو کہ ہم نے آپ کی ریکارڈنگ سنی تو اس میں آئین نہیں تھا، لیکن ابھی آپ کی آئین کی آواز آ رہی ہے. سو ریڈ دا ورڈ علی عبدہ، علی عبدہ، علی عبدہ. علی عبدہ. احسنتی، ویری گڈ. ولم یجعل لہ، ولم یجعل لہ ویری گڈ. عوجا، عوجا. جی، عی عین کسرہ عی، عوجا. عوجا. ویری گڈ حبیبی، ویری گڈ. نیکسٹ آیا پڑھیے. قیما لینذر باس، نہیں دوبارہ پڑھتی ہوں. قیما لینذر باسا. یہ مجھے اس پہ کنفیوژن ہوتی ہے، یہ 2 زبر ہیں، یہ اب نون غنہ بن جائے گا. اس کو ہم سیکھیں گے بالکل. اب یہ اس پارٹ پر ٹھہر جاتے ہیں. پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ باسا میں حمزہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. حمزہ How پہ will you read it؟ حمزہ پہ رکوں گی، اس پہ جزم ہے نا، سکون دینا. جی بالکل. کٹنگ اور ساؤنڈ کے ساتھ. حمزہ پہ سکون کیسے دیتے ہیں؟ شو اس. ریڈ دا ورڈ باسن اینڈ شو اس. باسا، باسن. جی، اور با کو لائٹ کرتے ہیں. با اٹس ول بی ہیوی. میک اٹ با، باسن. باسن، باسن، احسن، باسن. باسن. گڈ. حمزہ جب بھی ساکنہ ہوگا، ٹھیک ہے، ویری گڈ ثانیہ، ویری گڈ. حمزہ جب بھی ساکنہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ساکن حمزہ ادا ہی جب ہو سکتا ہے جب آپ ووکل کارڈز کمپلیٹلی کلوز کر دیں، ٹھیک. اب کسی چیز کے کمپلیٹ کلوجر، دونوں کمپوننٹس اگر آپس میں کمپلیٹ کلوز ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نے جیم میں بات کی، تو آواز باہر کیسے آئے. تو جیم میں تو ہم ایک کوئکلی اس مخرج کو چھوڑتے ہیں،
تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قلقلہ کی تھرو یا اس کی مدد سے آواز کو نکال دیا. The same goes with all the qalqala letters which are 5. اق اق اج اب اد. ٹھیک, اس کو میں بتا چکی ہوں. 5 لیٹرز جن کی آواز ادا ہی جب ہوگی جب آپ نے, چونکہ آپ نے اس کے مخرج پہ ایئر کو بھی روک دیا ہے, آپ نے ساؤنڈ بھی روکا ہے, تو اب ادائیگی کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. تو اس کی ادائیگی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئک جٹ دیتے ہیں. اسی طرح ایک حرف کاف اور ایک حرف تا, اس میں بھی مخرج کلوز ہوتا ہے, ہم آواز کو روک دیتے ہیں, لیکن اس کی ادائیگی کے لیے ہم ایئر ریلیز کرتے ہیں. اک ات, اسی لیے آپ کو وہ جو کھا 2 چشمی ہے والی آواز ہے نا, وہ آتی ہے کاف ساکن پہ, اک ات ات. ٹھیک, لیکن جو حرف حمزہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں نہ ہم ایئر ریلیز کرتے ہیں نہ ہم اس کو قلقلہ دیتے ہیں, لیکن اس میں ہم نے وہی کام کرنا ہوتا ہے. وی ہولڈ دا ایئر, وی ہولڈ دا ساؤنڈ, اینڈ یعنی وی کمپلیٹلی کلوز دا ووکل کارڈز, and it sounds like a cutting sound and it is different than any sound you hear in the یعنی مصحف. جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کا سب سے منفرد آواز ہوتی ہے, اور یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ حمزائی کی آواز ہے. اینڈ آئی سیڈ کہ آپ اس کی مماثلت ایسے کر سکتے ہیں کہ جو اولڈ ٹائمز میں ٹیپ ریکارڈر آف کرتے تھے تو اس کی اسموتھ اینڈنگ نہیں ہوتی, با یہ آواز, کہ this is the sound of Hamza. So ba sen good, and you are reading it really well. Now let's come. حمزہ جو ہے اس کو ہیوی ہونے کے بھی بہت چانسز ہیں. اگر آپ کوئی غلط تفخیم اس کے آگے پیچھے دے دیں گے تو ساکن حمزے کی آواز جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی. جیسے کہ ابھی ثانیہ نے پہلی دفعہ پڑھا تو با با سن, that makes it heavy. You have to smile and read the light letters. Okay, for now. فی الحال لائٹ لیٹرز کو مسکرا کے پڑھیں, اس سے وہ خود ہی لائٹ ہو جاتے ہیں. با سن, not too much smile, a little smile. Okay. اب آ جاتے ہیں سین کے اوپر 2 تنوین, جو 2 زبر ہیں. تنوین کے رولز ہیں کہ جس کو ہم ابھی 2-3-4 کلاسز کے بعد پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ, اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جہاں جہاں پہ بھی نون ساکن یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں یا نون ساکنہ ہے, تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. اینڈ اٹ ڈپینڈس آن دا فالوئنگ لیٹر کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ اس کا کیا ہم نے نون غنہ پڑھنا ہے, تو یہ کیسے پتہ لگے گا, یہ آگے والے حرف کو دیکھ کے پتہ لگے گا. ٹھیک, ابھی کے لیے آپ ذہن میں رکھ لیں, یرملون, یرملون یہ لفظ, یا را میم لام واو نون, 6 حروف ہو گئے. یہ جو 6 حروف ہیں, اگر یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں, ٹھیک ہے, تو کوئی الگ رول ہے جو ہم اپلائی کرتے ہیں. دیر از اے مرجنگ اینڈ مکسنگ آف ساؤنڈس. پھر اس کے بعد حلقی لیٹرز آپ لوگوں کو یاد ہیں, کون سے ہیں حلقی لیٹرز؟ جی کوئی بتائیں کوئکلی. خا غین ہا حمزہ ہا. آپ لوگوں کو جی حلقی لیٹرز بہت رواں یاد ہوں سے. حمزہ ہا عین ہا غین خا. Say it. Unmute and say it. حمزہ ہا عین ہا خا حمزہ ہا عین ہا حمزہ ہا عین ہا خا خا غین خا. غین خا. Very good. حمزہ ہا عین عین ہا غین خا. غین خا. ایکسلنٹ. جی اور بھی جس نے نہیں بولا سب بولیے, ہاں انمیوٹ کریں اور بولتے جائیں. حمزہ ہا عین ہا غین خا. احسنتی, گڈ. یس, حمزہ ہا غین خا. ویری گڈ. سو نون ساکنہ اور بارک اللہ فیکم جمیعا, نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر یہ 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا, اگر یہ 6 حروف آتے ہیں تو آپ نے نون کو بالکل واضح کر کے پڑھنا ہے. جیسے انہار, اس کے اصول کا کیا نام ہے, قاعدہ, یہ سب پڑھتے رہیں گے. ابھی کے لیے جیسے انہار من علق, اقرأ باسم ربک الذی خلق سبحان خلق الانسان من علق. من نون کو واضح کر دیا میں نے, علق. انہار واضح کیا, دیکھیں نون اور ہا, ایک نون کے بعد حلقی لیٹر آئی. اسی طرح جہاں پر بھی نون یا تنوین کے بعد کوئی بھی حلق سے ادا ہونے والا حرف ہوگا تو میں نون کو واضح کر کے پڑھوں گی. جیسے آیت نمبر 2 کی اینڈنگ دیکھیں, اجرن حسنا, ہا از اے حلقی لیٹر, اجرن حسنا.
تو حلقی لیٹرز میں نون کا قاعدہ الگ ہے، رول الگ ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہو یا نون ہو. اسی طرح یرملون میں جو قاعدہ ہے وہ الگ ہے. دیر از اے مرجنگ آف ساؤنڈ، وی ول ڈسکس اٹ لیٹر. اس کے علاوہ if there is a ba after it, okay, if there is a ba after it, then noon changes its shape, it becomes meme. اور با کے بھی جو ہے وہ قاعدہ الگ ہے، ٹھیک ہے. تو یرملون الگ ہو گیا، با الگ ہو گیا، حلقی لیٹرز الگ ہو گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں جب وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو ہم نون کے مخرج کو ٹچ نہیں کرتے، اسے چھپا کے پڑھتے ہیں. جیسے کہ اب یہاں پہ شین ہے نا، نہ شین حلقی لیٹر ہے، نہ شین یرملون میں سے ہے فرام دیز 6 لیٹرز، اور نہ جو ہے یہ با ہے، اٹس اے شین. سو تنوین کے بعد شین آئے گا تو ہم نون کو چھپائیں گے. نون کو چھپانے کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان ایک ہینگنگ موڈ میں ہوگی، آواز ناک میں جاری ہوگی. آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جیسے آپ سین زبر کے بعد شین کے بس قریب ہیں، شین پڑھنے ہی والی ہیں، اور آواز ناک میں لے جائیں گی. بأسا شدیدا سے ثانیہ. بأسن بأسن شدیدا. بہتر. نون کو چھپانا ہے اور چھپائیں. مجھے کوشش کریں یہ آواز ہی نہ ہے. بأسا شدیدا. بأسن شدیدا. احسنتی، this is good. Once more. بأسا شدیدا. بأسن شدیدا. بارک اللہ. سو اس کو سب بھی پریکٹس کریں، اور اب آپ کو کافی بات جو ہے وہ نون ساکن کے بارے میں پتہ لگ گئی. اچھا، بأسا شدیدم، اب اس کو کیسے جوڑیں گی؟ اب دیکھیں یہاں تنوین ہے، اس کے بعد یرملون کا میم ہے، پھر نون ساکنہ ہے، اس کے بعد لام ہے. لیکن اگر آپ کو رول نہیں بھی پتا تو آپ تجدید دیکھ کے کام کر لیں گے. یہاں پر شدیدم من لدن، read it. شدیدم من لدن. احسنتی، کنٹینیو. شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون جی Very good. الذین یعملون الصالحات پڑھیں. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اب یہ پھر مجھے وہ ویری گڈ. تنوین کا تھوڑا سا اس کوئی میں بھی مسئلہ چھپا نہیں. اب آپ نے نہیں، اجرن ہے نا، دیکھیں آگے حلق سے ادا ہونے والا لیٹر ہے ہا، تو آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا. اجرن حسنا. But I want you to stop on 2 counts. حسنا. اجرن حسنا. احسنتی، ویری گڈ. را کو ہیوی کر دیں. اجرن حسنا. اجرن حسنا. بارک اللہ حبیبتی، کنٹینیو. ما کس یہ اب یہ جو حمزہ ہے یہ کاف کے اوپر ہے؟ نہیں، یہ میم سے، میم کے بعد ہے نا، تو میم ما سے ہی پڑھا آپ نے. کاف کے نیچے زیر ہے. اوکے، اور حمزہ کے نیچے بھی زیر ہے؟ حمزہ کے نیچے یہ حمزہ ہے نہیں نا، یہ الف ہے. الف ٹھیک ہے جی. اس میں حمزہ کے میں حمزہ بنا ہوگا. اوکے، عثمانی مصحف میں حمزہ بنا ہوا ہوگا. ٹھیک، اس میں پھر میم کو یہ لانگ واول ساؤنڈ دوں گی. یس احسنتی. یہ میم کے ساتھ ایک لانگ واول ہے، ما. ٹھیک ہے. ما کسین فیہ ابدا. بہتر. ابدا. اب جتنا وقت آپ ماں کو دیں گی اتنا ہی وقت آپ کو ہر الف کو دینا چاہیے. ٹھیک. ماکثین فیہ ابدا. ماکثین فیہ ابدا. ویری گڈ. ہی کو نہیں کھینچنا کیونکہ ہا کے بعد تو کوئی یا نہیں ہے نا. فیہ ابدا. فیہ ابدا. احسنتی، ویری گڈ. اچھا، اب آپ دیکھیں وَيُنذِرُ، اب یہاں پہ بھی ذال ہے نا نون کے بعد. نہ یہ یرملون ہے، نہ یہ حلقی لیٹر ہے، نہ یہ با ہے، تو ہم اس کو چھپائیں گے. وَيُنذِرُ الَّذِينَ. اوکے، تو یہ سب نون کے لیے اور تنوین کے لیے یہ سیم رولز ہیں؟ نون سا جی بالکل سیم رولز. نون اور تنوین کو بالکل ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں، انلیس ایک دو جگہ کے، ویسے سب جگہ ایسے ہی. ٹھیک.
وَيُنذِرِينَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ ریلیکس ریلیکس، صرف وَيُنذِرَ الَّذِينَ میں ہر حرف کو دیکھ کے پڑھیں. وَيُنذِرَ را کو لام سے جوڑ کے. جی وَيُنذِرَ الَّذِينَ. بہتر، ویری گڈ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ. آیت ختم کر لیں. اوکے. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اب میں اس کو قالو نہیں پڑھوں گی، مجھے پتا ہے قوف میں مجھے ایکو دیں، کیسے پڑھوں گی پھر؟ کیسے؟ قا نہیں جی قا کو ہیوی کریں. قا کو ہیوی کیسے کریں گے آپ؟ زبان کی جڑ ایلیویٹ ہوگی. قا. جی قالوا جی قالوا اتخذ اللہ ولدا. ویری گڈ. کیا ہم ہو کو کھینچیں گے؟ قالوا اتخذ اللہ نہیں ہو پہ کھینچیں ایک گے. حرکت ہے اور الف پہ 2 حرکت ہے. جی بالکل. قالوا اتخذ اللہ ولدا. قالوا اتخذ اللہ ولدا. جی ہو کو اور کنٹرول کر لیں. اتخذ اللہ ولدا. اتخذ اللہ ولدا. لا جی کو ہیوی کیوں بہتر. کر رہے ہیں ویسے؟ جی لا کیوں؟ جی لام اسم اللہ میں لام ہی کو صرف ہیوی کرنا ہے اس کے. اوکے. اور لام کو ہیوی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ زبر اسم اللہ میں جی بول جی آپ بتائیں ثانیہ کیوں ہم ہیوی کریں؟ سوری پیچھے زبر ہے اس لیے لام کو ہیوی کریں گے. زبر یا پیش ہو تو پھر احسنتی، ویری گڈ. اگر اسم اللہ میں جو لام ہے اس کے پیچھے اگر زبر ہے اور پیش ہے تو ہم اس لام کو ہیوی پڑھتے ہیں. یہ صرف ہم لفظ اللہ میں کرتے ہیں، صرف اسم اللہ میں. And we give the تفخیم to lam only when it is preceded by a فتحہ اور a ضمہ. اب ہو یہ رہا ہے جب ثانیہ پڑھتی ہیں تو ان کا ہو بھی ہیوی ہو رہا ہے. ٹھیک. قالوا اتخذ اللہ، اللہ ہو کو لائٹ کرتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا. Say it. قالوا اتخذ اللہ ولدا. یہ بہتر ہے لیکن لفظ اللہ پہ آپ کو مزید کام کرنا ہے. ٹھیک. سے اللہ. اللہ. بہتر. حمزہ کو لائٹ کریں. اللہ. اللہ. پھر لام ہیوی نہیں ہوتا حمزہ کو لائٹ کرے تو. انشاءاللہ. This needs practice and I'm sure you can do it. Inshallah. Okay. It's in your hands. May Allah help you. Inshallah. اوکے بارک اللہ فیک. یہ ثانیہ یہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور ماشاء اللہ الحول ولا قوت. دس ٹائم وین یو ریڈ اور جو ریکارڈنگ ہم نے پڑھی اس میں ویسے ہی اتنا فرق تھے. یو ہیو امپرووڈ یعنی فرام ناؤ اونلی. احسنتی. جی اب یہاں تک اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم سورۃ الفجر کی تلاوت کریں گے سب کے ساتھ ون بائی ون. تو اگر کسی کے لیے وقت زیادہ ہو گیا اور وہ لیو کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ the time is over. میں ریکارڈنگ بھی یہاں پہ اسٹاپ کر دیتی ہوں. بٹ سورۃ الفجر کی جو بھی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹھہر جائے گی. I have some time انشاءاللہ till 1 o'clock.